باتوں کو اور فکر سے سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی میں دنیا والوں کو خبر کرنے لگے تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی۔ ساری قوت اور طاقت دل اور دماغ سے نور اسلام کو جانب صرف کرنے لگے۔ راستوں میں کام بچا کر تکتوی زمین پر سلا کر آپ کے انگاروں کو لٹا کر گھر بار اجاڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، ساتھ نبوی محرم کا مہینہ تھا، مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا، اے عرب والوں، جس کو ہم بچوں کا پیش کر رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت اور آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ یہ دین کا چرچا حکومت کر رہے تھے، اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے اور جھٹلایا اور ٹکرایا جا رہا ہے۔ یہ عرب کے بہادروں، یہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں، یہ عرب کے بادشاہوں اب پوری طاقت سے آگے بڑھے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم کو مکہ سے ذلیل اور خوف میں نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو برپا دیا، طرح طرح کی تدبیریں پاس کی گئی۔ بڑے دیر کے بعد یہ تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور اس کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کلام لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک احترام علی پر خانہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنا کسی کا اختیار نہ تھا، کسی کی مزہ نہ تھی۔ مسلمانوں کو ایک گاڑی سے بند کر دیا گیا اور جگہ جگہ پر پہریدار بٹھا دیے گئے، وہ اس لیے کہ مسلمان گاڑی سے باہر نہ آ جائیں۔ اور گاڑی میں جو بند ہوئے تھے ان میں عورتیں، بچے، زوان، بوڑھے سب تھے۔ کھانے کا سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، درختوں کے پتے اور چھالے اور کاٹوں کھا کر دن کاٹنے لگے۔ میرے بھائی میرے دوستو، کانٹا کھانے کوئی آسان بات نہیں ہے، پتے کھانے کوئی آسان بات نہیں ہے، چھالے کھانے کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور آج ہم اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح بھول چکے ہیں کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، صرف ایک دن کے لیے پابندی آئے آج ہٹائی گئی، مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، آنکھیں دھس گئی، کپڑے پھٹ گئے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرے بھائی دوستو، قربان جائے مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہیں، مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر کفار میکا لگا رہے تھے، اور ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، مسلمان اس سے گھبرائے نہیں، ان کو پتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی ہے۔ مسلمان کفار نے کہا مسلمان سے، اے مسلمانوں، تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر پھر ہلاک اور برباد ہو رہے ہو، تم اپنی محمد کا ساتھ چھوڑ دو تو ہم تم پر ساری پابندی ہٹا دیں گے۔ میرے بھائی میرے دوستوں، مسلمانوں نے جواب نہیں کیا کہ ہم پر اپنی پابندی ہٹا دو، مسلمانوں نے جواب دیا اے کفار سن لیں، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار نہیں کر چکے ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا لہٰذا ہم طوفان سے لڑ سکتے ہیں، خون کے ذریعے بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کے دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کے انکار نہیں کر سکتے۔
اس ابتدائی اور آزمائش کے بعد پورے 3 سال خوراکیں بھی ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور کانٹے اور چھالوں کو بھی ختم کر دیا، اور وہ مسلمان جو وادی میں گئے تھے ان میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ بھوک کی وجہ سے عورتوں کی آنکھیں پھنس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے ماں کی گود میں تڑپنے لگے، اور اسی گاڑی میں ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ ایک دم آنکھ کھولتا ہے اور ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچا لیجیے۔ ماں کا سر قبر میں ٹوٹ جاتا ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے اور بے تحاشا سے اپنا زمین کا پیر رکھنے لگتی ہے، اور اس کا سر پڑ جاتا ہے، لوگ اسے سامان لیتے ہیں اور وہ کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لگتے سے کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستوں، ان کی قربانیاں دیکھیے، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستوں، یہ دین ہم تک بڑی مشکلوں پر پہنچا ہے، اور آج ہمارے یہ حال ہے کہ ہم اس کا مزہ اڑاتے ہیں۔ مہدی اور اس کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں قہرہ مچ گیا تھا۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کھڑے ہوئے۔ ابو طالب جو آپ کے چاچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار چلانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گاڑی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد دین کے لیے سلام کرنے کا اور یہ دین ہم تک بہت مشکلوں سے پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، تم بھی اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو ہمارا وعدہ پکا ہے، ورنہ ہمارا وعدہ باطل اور بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے مسجدہ کی کچی تو پکے تھے نمازی، اور آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے تھے نمازی۔ میرے بھائیوں، جب پہلے مسجد عالیشان نہیں ہو جایا کرتی تھی، وہ مسجدیں اگر آپ کسی مسجد میں جا کر دیکھو تو 3 سال 4 سال پورے مسلمان نماز پڑھنے آتے تھے، اور آج ہمارے گاؤں میں عالیشان مسجدیں ہیں۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد اور دوسروں سے عالیشان ہو، اور ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو کیا ہمارے گھروں میں برکت اتر جائے گی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہم اپنی اولاد کو نماز کو نہیں کہیں گے؟ میرے بھائی ان کو نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہمارے نبی نے دین پہلے سب سے پہلے اپنے گھر سے سجایا تھا، پھر دوسروں کے پاس گئے تھے، اس لیے پہلے عمل ہم کو کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی دوستوں، یہ دین بڑی مشکلوں سے ہمارے پاس آیا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی ہماری جوانی ہے، ابھی ہمارا بچپنا ہے، یہ بتاؤ آپ کو کسی کو یہ پتہ ہے کہ آدھے گھنٹے بعد کیا کروں گا یا 1 سیکنڈ بعد کیا کروں گا؟ میرے بھائی کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آتی ہے۔ کسی کو یہ پتہ ہے کہ میری موت کہاں ہوئے گی؟ اور ہمارے جوانوں کا یہ حال ہے کہ ہم مسجدوں کی طرف بالکل بھی نہیں جاتے، ہم مسجدوں کی طرف بغل میں سے گزر جاتے ہیں، اور ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائی، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے سجدے کی توفیق سے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت کمزور ہیں۔ راتوں رات اپنی امت کی نجات کے لیے رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی
کے لیے رویا کرتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے شہنشاہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام چھوڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ضرور جانتے ہیں کہ حضور کس وجہ سے مجھے راہ کرتے ہیں، حضور کس وجہ سے پریشان رہتے ہیں، حضور کس وجہ سے رویا کرتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے اور کہتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان میں وہاں دونوں طرح کے انہوں نے دفن تھے، کافر بھی اور مشرک، کافر بھی اور مسلمان بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کی قبر بہار مانتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی بسم اللہ۔ جب مردہ یہ آواز سنتا ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ بالکل کالا سیاہ تھا اور اس کے منہ سے آئے افسوس کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس لیے آ رہی تھی کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور فرمانبرداری کی بنا سے نکالی تھی۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر بہار مانتے ہیں اور کہتے ہیں تم بھی اسی۔ جب مردہ یہ آواز سنتا ہے تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ بالکل چمک رہا تھا اور اس کے منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا مطلب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس طرح آپ نے آج دیکھا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا، ہر کلمے کے پڑھنے والے کو کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی میرے دوستو، ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت پڑھیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، کیا معلوم کہ ہمارے ملک کا وقت ہے۔ ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے والد صاحب ہوتے ہیں، جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو مدارس میں اپنے سے دور مسجدوں میں مدرسوں میں جاتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، کسی کے ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اولاد میں سے دور ہو جائے، پھر بھی وہ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائی میرے دوستو، آپ کے پاس موقع ہے اس وقت۔ میرے بھائی میرے دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی زندگی گزارنے میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بہت فائدہ ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ دنیا تو ایک کھلونا ہے اور آخرت کی جگہ کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو دکھائیں گے اور کہیں گے اور اس کے سامنے گناہوں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیرے گناہوں کے دفتر ہے، وہ کہے گا ہاں میرے گناہوں کے دفتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جب میں نے تیرے پاس ابھی نہیں بھیجا تھا تو تجھے اللہ